السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ڈاڈے بندے دے پھر ڈاڈے ہی ہوندے نے سر، ٹھیک ہے نا؟ جو طاقتور ہوتے ہیں نا وہ طاقتور ہی ہوتے ہیں۔ آج حامد میر پروگرام میں نہیں آیا اور اسی 2 دن پہلے تو انہوں کہتا سی کہ وہ نہیں آئے گا، اور دیکھ لو اس کی چھٹی ہو گئی۔ کتنا بڑا جنگ اخبار ہے، کتنا بڑا جیو ٹی وی ہے، تو ان کی کیا حیثیت ہے بتائیں؟ تو وہ اڑ گیا نا، اڑ گیا جی۔ حامد میر صاحب فارغ، بالکل فارغ۔ اور بھی دوست کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے قانونی ٹی وی نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ فارغ ہو جائے گا۔ بھئی جب میر شکیل الرحمان جو جنگ جیو کا مالک ہے وہ نہیں ٹھہر سکا ان کے آگے، تو یہ حامد میر کیا چیز ہے؟ حامد میر اس حساب سے کہہ رہا ہوں۔ تو باقی دیکھیں جی، اس نے جو باتیں کی ہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن اگر فی الحال دیکھا جائے تو اس کی رزق پہ لات مار دی گئی ہے، اس کی تنخواہ بند کر دی گئی ہے، اس کو جیو سے چھٹی کرا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوندے نے جی ڈاڈیاں دا جڑا 100 ہوندا ہے نا وہ 6 دا ہوندا ہے۔ اے پنجابی دا بڑا محاورہ ہے کہ ویسے 100 5 دا ہوندا ہے، 5 20 تے 40 تے 60 تے 80 تے 100 5 لیکن وہ کہندے جڑے ڈاڈے ہوندے نے ڈاڈے طاقتور، انہاں دا 100 6 دا ہوندا ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی وہ لینگویج ہے جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ایلوبریٹ کر دیا ہے۔ تو حامد میر کی تو چھٹی ہو گئی۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ چھٹی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ چھٹی کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ودن کپل آف ڈیز، 2 دنوں کے اندر، یہ بھی ہم آپ کو قانونی ٹی وی کی طرف سے بتا رہے ہیں، حامد میر پر ایف آئی آر درج ہو رہی ہے جو اس کے غداری والی ہوگی، اور جو اس کو جناب ٹھیک ٹھاک سکنجہ کسنے والی ہوگی، وہ ایف آئی آر بھی حامد میر پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی میڈیا کے لوگ ہیں یا باقی میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، چینل کے لوگ ہیں، وہ ایسی حرکتیں کریں گے یا کریں گے؟ اور حامد میر کا یہ نہیں کہ جیو سے ختم ہوا ہے، اس کو کوئی ٹی وی چینل جاب نہیں دے گا، کوئی ٹی وی چینل اس کو جاب نہیں دے گا، اس کی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے ویسے کہ اس طرح کہ وہ باہر کے ملکوں میں تو جو مرضی آپ کوئی کہتے رہیں تو کوئی ایف آئی آریں نہیں ہوتی، کوئی کسی کا رزق نہیں چھینا جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ کوئی میڈیا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پہلے کتنا آزاد ہے میڈیا، کوئی آزاد نہیں ہے۔ تو اب اگر حامد میر نے کوئی یوٹیوب چینل کھولا تو کھولے گا، لازمی کھولے گا، وہ گھر تو نہیں بیٹھ جائے گا۔ تو اب جیسے مطیع اللہ جان کے اوپر بھی ٹی وی پہ جاب کی پابندی ہے، سنا ہے، ابصار عالم پہ بھی پابندی ہے، اب اسد طور پہ بھی پابندی لگ جائے گی، اور یہ جتنے بھی ہے، وہ نورانی صاحب تھے جنہوں نے ایک وہ لکھا تھا تو وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ جو میڈیا کی آزادی ہے نا وہ نہیں ہے، وہ حکومت نے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں نا وہ تن کے رکھو، انہوں نے تن کے رکھا ہوا ہے جناب۔ اور میڈیا، اخبار کا میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی میڈیا ہو، وہ کوئی بھی آزاد نہیں ہے، یہاں پہ کوئی میڈیا آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ صورتحال تھی جو حامد میر کے حوالے سے میں نے آپ کے کی۔ باقی آج عمران خان دیکھیں کیا باتیں کر رہا تھا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ جی ہم اس وقت بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں، ہندوستان سے بھی پیچھے ہیں، اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے آنے کے بعد ہم افغانستان سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہم جو ہے یہ سری لنکا سے بھی پیچھے چلے گئے۔ اس کے آنے کے بعد وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا تھا نا کہ نواز شریف کے دور میں جناب ہم انڈیا سے پیچھے چلے گئے، بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے، اس سے ہم افغانستان اور سری لنکا اور مالدیپ
ان ملکوں سے بھی بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہر لحاظ سے، اور یہ تنزلی جو ہوئی ہے عمران خان کے دور میں ہوئی ہے، یہ نواز شریف کے دور میں نہیں ہوئی۔ نواز شریف کے دور میں گروتھ ریٹ تھی 5.8، اب چلی گئی ہے 0.4۔ بتائیے یہ کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا وہ تو اس نے ماننا نہیں ہے، کوئی قصور ماننا نہیں ہے۔ چینی کا ریٹ دیکھیں، آئل کا دیکھیں، اس کا پٹرول کا دیکھیں، فرنس آئل کا دیکھیں، اور چیزوں کا دیکھ لیں، تو یہ قصور، وہ کہتا ہے میرا قصور نہیں ہے یہ جناب یہ بھی الزام وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ قرضہ 30 ارب کا تھا، گوگل پہ نکال کے دیکھ لو، 45,370 ہو گیا۔ یہ کس کا قصور ہے جی؟ 70 ارب، یہ کس کا قصور ہے؟ ماشاءاللہ اس نے تو کوئی بات اپنی غلطی ماننی نہیں نا۔ تو یہ حالات ہیں دوستو، سارے یہ حالات ہیں۔ اور حامد میر کا بھی آپ نے سن لیا ہے کہ اس کے آج سے رزق بند کر دیا گیا ہے، اب وہ چاہے قانونی ٹی وی پہ آ کے جاب کرے یا کسی جگہ پہ جا کے جاب ڈھونڈے۔ تو یہ سر چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ گھومتی چائے والی، وہ اس میں انشاءاللہ ہم کچھ دوستوں کے کوئی ذکر اذکار بھی کریں گے اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔